بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ جی ناظرین، ڈیڈ لاک موجود، مسئلے مسائل اسی طرح جس طرح چل رہے تھے، لیکن حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ ٹکر کے لوگ ٹکریں مارنے پر مجبور ہو گئے۔ کہانی کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کس کا ساتھ دے رہی ہے؟ عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں برف پگھل رہی، دعوے ہیں، دونوں جانب سے الگ الگ دعوے ہیں، لیکن وہ ڈرٹی ہیری، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، یہ سارے معاملات جو ہیں سورج کے سامنے آ گئے، سب کا نام آ گیا، اور پھر الزامات لگے، اور پھر ISPR چپ نہیں رہ سکا، اسے سخت جواب دیا۔ یہ معاملات کیا ہوں گے، کدھر جائیں گے، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ ساری باتیں کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے پہلے درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں۔ جی ناظرین، ٹکر کے لوگ سال بھر ہو گیا ٹکر کھیلتے کھیلتے، اب ٹکر کے لوگ ٹکر مارنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ ایک طرف تو بہت سارے مقدمات بن گئے، لاہور میں 10 مقدمے ایک ہی دن میں پیشی عمران خان کی، 2 مقدمے اسلام آباد میں، وہ کہہ پڑے، بول پڑے، چیخ پڑے کہ جناب کہاں جائیں، کیسے جائیں، اوپر سے ان کی ٹانگ بھی ساتھ نہیں دے رہی۔ تو عمران خان صاحب تو بولے ہی، لیکن جو عمران خان صاحب نے اپنی ریلی میں جو عدلیہ کے ساتھ انہوں نے آگاہی مہم کے لیے اور ان کا ساتھ خیر سگالی کے لیے جو ریلی نکالی تھی لاہور میں، اس میں جو خطاب فرمایا وہ خطاب ہضم نہیں ہو سکا۔ اس میں انہوں نے نام لے دیا جنرل فیصل نصیر کا۔ جنرل فیصل نصیر کون ہے؟ ان کا نام وزیر آباد کے حملے میں لیا گیا تھا، اور ان کا نام اب بھی لیا گیا، لیکن پہلے اشارے کے نام میں ان کو باقاعدہ ڈرٹی ہیری کہا جاتا تھا، مسٹر ایکس کہا جاتا تھا، مسٹر وائی کہا جاتا تھا۔ اب یہ صورتحال کیا ہے؟ پہلے عمران خان صاحب نے مہم چلائی تھی سپہ سالار کے خلاف کہ حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ سپہ سالار نہ بنے، نہیں کامیاب ہوئے، ساری ترکیبیں جو ہیں الٹی ہو گئی، اور وہ نہیں روک سکے ان کا راستہ۔ اب کیا ہے؟ اب جنرل ندیم انجم کے بعد جو DG بنیں گے ISPR کے، DG بنیں گے ISI کے، وہ ہیں جن کو کہا جا رہا ہے، جن کا بار بار یہ نام لے رہے ہیں، جنرل فیصل نصیر۔ یعنی آپ یہ سوچو کتنے اہم آدمی، اب باقاعدہ نام لے دیا انہوں نے ان کا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ان کی قتل کی سازش میں وہ شامل ہے، پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہا ہے، اور پنجاب میں حکومت ہی پرویز لائی کہ ان کے اتحادی کی، لیکن ان کا کارروائی، مقدمات کسی بھی حوالے سے FIR عمران خان مطمئن نہیں ہو سکے اس دور میں، نام بھی لے سکے تھے، 4 آدمیوں کو نام بھی لیے تھے، اس میں نام ان کا بھی لیا تھا، اب نام بھی لیا ہے۔ اب ISPR جاگ گیا، انہوں نے کہا نہیں، بہت ہو گئی، اب برداشت نہیں ہوگی، اب اس کا باقاعدہ جواب دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ بد نیتی پہ جھوٹ ہے یہ سب کچھ، اور انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو یہ یقین ہے یا ان کے پاس ثبوت ہے تو وہ عدالت سے رابطہ کریں اور عدالت سے انصاف مانگیں، عدالت میں جائیں۔ وہ آج کل تو ان کو انصاف مل بھی رہا ہے، عدالت جا بھی رہے ہیں، تو وہاں سے رابطہ کریں۔ اب ڈائریکٹ اس طرح بد نیتی پہ، الزام تراشی پہ بات آگے نہیں چل سکے گی کہ ایک سرونگ جنرل کو ڈائریکٹ آپ ہٹ کریں، اس لیے کہ اس سے مایوسی پھیلتی ہے، اس سے نظمی کا شکار ہوتی ہیں تنظیمیں، ادارے اور عسکری طاقتیں جو ہیں، اس میں بھی نقصان ہوتا ہے، لہذا یہ نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ لہذا ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری طرف ایک اور ہوا، ہمارے دوست ہیں عمران شفقت صاحب، وہ بڑی دور کی کوڑی لے کے آئے۔ ان سے کسی نے سوال کیا تو وہ کہتے ہیں میں نے تحقیق کی کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں یہ ڈرے کیوں ہوئے، اتنا سیکورٹی کی ضرورت کیا ہے عمران خان کو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی مجھ تک جو خبر ملی وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں 3-4 افراد کو فیض حمید کے ساتھ مل کے قتل کروایا تھا، جس میں الزام لگایا خادم حسین رضوی کا، الزام لگایا جج ارشد ملک کا، الزام لگایا جسٹس وقار سیٹھ کا، وہ جو پشاور کے تھے، جنہوں نے مشرف کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اگر مر جائے تب بھی اسے لا کے ڈی چوک میں لٹکایا جائے۔ یہ سب مارے گئے، اچانک مارے گئے، اچانک یہ لوگ مرے، یہ کوئی بیماری سے نہیں مرے، یہ اچانک مرے۔ ارشد ملک بھی اچانک مرے۔ تو کہتے ہیں یہ خوف ہے، انہوں نے بہت سے لوگ ایسے مروائے اپنے دور میں، یعنی اپنے مخالفین کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا اپنے دور اقتدار میں، بلکہ وہ کہتے ہیں دیواروں میں چنوا دیا،
کہ یہ وہ لوگ ہیں. یہ شفقت عمران کی خبر ہے. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کیا نہیں میں تو نہیں کہہ سکتا کہ اور مزید نام بھی میں لوں. وہ تو کہتے ہیں کہ لیاقت عامر لیاقت کا نام بھی لیتے ہیں اور بھی بڑے معاملات کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں تو وہ کہتے ہیں یہ وہ خوف ہے جس کی وجہ سے ان کو بھی پتا اگر فیض حمید کے ساتھ مل کے وہ لوگوں کو مروا سکتے ہیں تو کسی اور کے ساتھ کوئی اور مل کے انہیں کیوں نہیں مروا سکتا. اس لیے ان کی جان کو خطرہ ہے. لیکن دوسری جانب ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ کچھ ججز کو بھی زہر دینے کی کوشش کی. اس کی مصدقہ تو خبر نہیں ہے لیکن افواہیں کہتے ہیں نا خبریں بنتی ہیں اور خبریں ہی افواہیں ثابت ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں لہذا آپ مانیں یا نہ مانیں یہ معاملات جو ہے ابھی چل رہے ہیں. اور اب یہ جس نہج پہ جا رہے ہیں وہاں یہی لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہے وہ مزید بگڑتے جا رہے ہیں سدھر نہیں رہے. آرٹیکل 6 نااہلی کی تلوار جو ہے وہ چل رہی ہے حکومت پر بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی. اور یہ معاملات جو ہے اسی طرح نہیں کہتے عمران خان کے خلاف کیوں ہوئے لوگ جو عمران خان ہے وہ کہتے ہیں عمران خان مقبول لیڈر ہے. جو ان کے حمایتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی مقبولیت سے ڈرے ہوئے الیکشن سے ڈری ہوئی ہے حکومت اور الیکشن میں جانے کے لیے حکومت کے پاس کچھ نہیں. لیکن جو عمران خان کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں ان کا خوف صرف یہی ہے حکومت کا کہ بھٹو کے بعد صرف عمران خان نے عوام کو شعور دیا حقیقی آزادی کی بات کرنے کا شعور دیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرنے کا شعور دیا. وہ کہتے ہیں اس لیے یہ ایک بالکل منفرد لیڈر ہے عمران خان لہٰذا اس سے ڈرے ہوئے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. عمران خان یہی کہتے ہیں کہ الیکشن پارلیمانی نظام میں الیکشن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن دوسری جانب سے کیا الزام ہے دوسری جانب سے یہ الزام ہے کہ جناب وہ وقت لنگ گیا جس ویلے تانوں گودی لیا گیا سی جس ویلے تانوں فیڈر دیتے گئے سن جس ویلے تہاڈی نیپیاں چینج کیتیاں گئیاں ہن معاملات چینج ہو گئے ہن اسٹیبلشمنٹ الگ ہے نیوٹرل ہے یا نہیں ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے اس لیے آپ کو کامیابیاں نہیں ملیں گی. یہ وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے ٹکر والے لوگ ٹکریں مارنے پہ مجبور ہیں کیونکہ ان کی ہر حکمت عملی ناکام ہو رہی ہے کوششیں ناکام ہو رہی ہیں. لوگ جو ہیں وہ بٹ رہے ہیں لوگ سامنے کر نہیں سکتے. دیکھیں نا ابھی حماد اظہر جیسے نوجوان پرعزم اور ایک اچھے سیاستدان نے یہ کہہ دیا کہ ابھی تو پتہ ہی نہیں لگ رہا اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے. یعنی ان کا مطالبہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سامنے آئے اور آگے اعلان کرے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا انہوں نے کیا کہا اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ماشاء اللہ لگ جائے ماشاء اللہ آ جانا چاہیے جو حالات ہے اس میں ماشاء اللہ. تو معافی چاہتا ہوں کہ یہ کون سے عوامی لوگ ہیں یہ کون سے جمہوری لوگ ہیں یہ کون سے پارلیمانی لوگ ہیں یا ان کی کس نے تربیت کی ہے کیسی تربیت ہوئی ہے کہ یہ آمریت کو فوقیت دے رہے ہیں جمہوریت پر. کہتے تو ہیں کہ جمہوریت چاہے لولی لنگڑی بھی ہو آمریت سے بہتر ہوتی ہے کیونکہ اس میں عوامی نمائندے ہوتے ہیں منتخب نمائندے ہوتے ہیں پارلیمنٹ ہوتی ہے آئین اور قانون کے تحت کام کیا جاتا ہے اور آمریت میں آئین اور قانون جو ہے اٹھا کے طاق پر رکھ دیا جاتا ہے. پھر کیسے ہوگا اگر یہ مقبول لوگ یہ باتیں کرنے لگ جائیں معاملات تو پھر سدھرنے کے نہیں اور یہ معاملات بہتر ہو بھی نہیں رہے. لیکن اب جو حالات ہیں اس میں یہ سامنے آ رہے کہ اب کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے. ایک طرف تو آئی ایس پی آر نے جواب مانگ لیا کہ ہم قانونی کارروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں پھر آپ تیار ہو جائیں. ایک اور مقدمہ 200 کی سینچری یعنی ڈبل سینچری مکمل ہونے والی ہے عمران خان صاحب کی اور دوسری جانب جو ہے کہ اب ان کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا چاہے ٹکر کے لوگ ٹکر لیں یا ٹکرے ماریں جو مرضی کریں جو مرضی ہو اپنے لیے جدوجہد کے لیے. اگر آپ جدوجہد کرتے ہیں اگر آپ عوامی لوگ ہیں اگر آپ انتخابی لوگ ہیں اگر آپ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی الیکشن لینے کے لیے بھی آپ کو مزید جدوجہد کرنی پڑے گی. آپ کہتے رہے کہ باجوہ نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا رہا لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی ایک نئی ٹرک کی بتی بنا رہی ہے اور پھر ایک نیا ٹرک لا رہی ہے. وہ ٹرک نہیں وہ جو ٹرک عدالتوں کے نام پہ گنے گئے پھر کہ ٹرک آ رہے ہیں ٹرک ہے ٹرک کھڑا ہے ٹرک جا رہا ہے ٹرک آ رہا ہے وہ والا ٹرک نہیں ایک بتی والا ٹرک ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے تیار کر لیا اور اس کو دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی تماشائی بھی تیار ہو چکے ہیں اس کا نظارہ کرنے والے بھی جنہوں نے اس بتی کے پیچھے اقتدار کی خاطر لگنا ہے. یہ ساری چیزیں تیار ہیں لیکن بس اسی ہفتے میں بہت سی چیزیں عیاں ہو جائیں گی رزلٹ سامنے آ جائے گا اور جو کچھ پوشیدہ رہے گا وہ اگلے ہفتے کے لیے چھوڑ دیں اگلے ہفتے وہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی. آج اتنا ہی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ نئے عنوان کے ساتھ.
آپ سے جاتے جاتے گزارش کا آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھیں، اللہ نگہبان۔